اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ و متقن خطابہ وقولہ الحق و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ برادران عزیز، سامعین ذی وقار، دوستان و احباب، کلام الہی جو کہ رب اکبر کا آخری اور ابدی منشور ہے، عالم بشری کے نام، یہ کلام انسان سے مخاطب ہے اور اس کلام کو انسان کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا، اور پوری کائنات میں فقط یہ اعجاز تشیع کو حاصل ہے کہ ہمارے ہر عقیدے کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ ہمارا جو بھی نظریہ ہے، ہمارا جو بھی عقیدہ ہے، ہم اس کی دلیل قرآن پاک سے بآسانی دے سکتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عشرہ مہدویت کے نام سے رکھا گیا ہے، تو اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے بھی ہم نے جس چیز کا انتخاب کیا وہ آیت قرآنی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں کہہ رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ بروز قیامت اس دن ہم ہر انسان کو، ہر فرد بشری کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو جو ہے میرے سامعین کی، ہر فرد کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب یہاں سے ایک بات آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر امام ہوگا تو ہم اس کے ساتھ معشور ہوں گے، اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور دوسری بات، امام بھی ایسا ہونا چاہیے جو خود راستہ جانتا ہو۔ جس امام کو خود معلوم نہیں کہ کس راستے پہ چلنا ہے، وہ ہماری رہنمائی کیسے کرے گا؟ تو جو ہے میرے سامعین کی، اب اگر ہم دیکھیں کہ امام کا معنی کیا ہے، امام کے بہت سے معنی ہیں۔ امام رہنما کو بھی کہتے ہیں، پیشوا کو کہتے ہیں، رہبر کو کہتے ہیں، لیکن اگر معنی حقیقی دیکھیں تو اس کا معنی حقیقی ہے کہ وہ جو مستری دیوار کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک لٹو سا لے کے کھڑا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ایک ڈوری بندھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ دیوار بالکل سیدھی تعمیر ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے امام۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امام۔ اب اسے امام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب تک وہ موجود ہے دیوار کبھی بھی ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، دیوار سیدھی رہے گی۔ بس امام کا کام بھی یہ ہے کہ جب تک امت میں موجود ہے، امت میں ہے، تب تک امت کبھی بھی باطل پہ نہیں چلے گی۔ وہ امام امت کو ہمیشہ راہ حق پہ رکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور قرآن کی آیت سن لیجئے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو کہ ایمان لے کے آئے ہو، اتقوا اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کو اگر دیکھیں تو اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ہر زمانے میں سچوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ سچوں کے ساتھ تو ہم تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب سچے موجود ہوں۔ جو چیز ہے ہی نہیں تو اس کے ساتھ ہم کیسے ہوں گے؟ اب سچا کسے کہا جائے گا؟
قرآن نے نہیں کہا کہ وہ سچا جو اپنی آخر کی زندگی میں سچا ہو، نہیں کہا کہ وہ سچا جو جوانی میں سچا ہو. قرآن نے بطور اطلاق کہا ہے وہ سچا جو زندگی کے ہر موڑ پہ سچا ہو. توجہ ہے میرے سامعین کی؟ یا الہ، جو زندگی کے ہر موڑ میں سچا ہو. اب ایسا سچا آپ کو کون مل سکتا ہے؟ اگر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں سچا ہوں تو وہ دعویٰ کب کا کر سکتا ہے؟ یہ کہے گا نا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے تب سے کوئی جھوٹ نہیں بولا. لیکن جب وہ بچپن میں تھا اس کی دلیل کون دے گا کہ اس وقت بھی یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس وقت بھی ہمیشہ حق پہ رہتا تھا؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. تو ایسا فرد سچا کہلانے کا مستحق ہے کہ جو معصوم ہو. توجہ ہے میرے سامعین کی؟ ایسا فرد سچا کہلانے کا مستحق ہے کہ جو معصوم ہو. اب ہم ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں کہ معصوم ہر وقت دنیا میں موجود ہے اور امام بھی ہر وقت دنیا میں موجود ہے. تو کیوں نہ اسی معصوم کو امام بنا لیا جائے؟ توجہ ہے میرے سامعین کی؟ کیونکہ جو معصوم ہوگا وہ کبھی بھی باطل کے راستے پہ لے کے نہیں جا سکتا، وہ حق کے راستے پہ رکھے گا. تو کیوں نہ اسی معصوم کو امام بنا لیا جائے. اب آپ پوری دنیا میں دیکھیں، آیا کوئی بھی ایسی قوم ہے، کوئی بھی ایسا مذہب ہے، کوئی بھی ایسا فرقہ ہے کہ جن کا یہ دعویٰ ہو کہ ہمارا امام بھی زندہ ہے اور معصوم ہے؟ آپ کو پوری دنیا میں کوئی مذہب نہیں ملے گا فقط تشیعوں کے علاوہ. فقط تشیعوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ بھی ہے اور معصوم بھی ہے، زندہ بھی ہے اور معصوم بھی ہے. اب ہمیں سوچنا فقط اتنا ہے کہ معصوم کو امام بنانا ہے یا غیر معصوم کو امام بنانا ہے. اگر ہم معصوم کو امام بنائیں گے تو وہ کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ارے پوچھو پوچھو مجھ سے کہ اس سے پہلے میں تم سے چلا جاؤں، کیونکہ میں آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں زمینوں کے راستے سے. لیکن اگر کسی غیرے کو امام بنا لیں گے تو وہ ہر جگہ پہ کہے گا لولا فلاں لہلکا، اگر فلاں نہ ہوتا تو بھی مارا جاتا، فلاں نہ ہوتا تو بھی مارا جاتا. یا الہ، وہ ہر جگہ پہ خود پریشان ہوگا، میں خود کدھر جاؤں. تو اب آپ کو سوچنا ہے کہ امام بنانا کسے ہے. تو اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ فقط تشیع واحد ایسا مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارا امام زندہ بھی ہے اور موجود بھی ہے اور معصوم بھی ہے. اور اسی امام کو ہم مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر. اب جب ہم نے اتنی بات کر لی تو اب تھوڑا سا مہدی کے بارے میں اور مہدویت کے بارے میں. اس دنیا میں سب سے زیادہ جو عقیدہ پایا جاتا ہے وہ عقیدہ الہ ہے، یعنی سب سے زیادہ جس کو مانا جاتا ہے وہ خدا واحد یکتا ہے. اور اس کے بعد اگر ساری دنیا کے لوگ سب سے زیادہ کسی چیز پہ متفق ہیں تو وہ مہدویت ہے. وہ مہدویت ہے. یہ ایسا نظریہ ہے کہ جس پہ فقط مسلمان نہیں بلکہ ہندو بھی، اور فقط ہندو نہیں بلکہ زرتشت بھی، بلکہ زرتشت ہی نہیں عیسائی بھی، یعنی جتنی بھی اقوام پائی جاتی ہیں بہت کم ایسی ہیں کہ جو مہدویت کا نظریہ نہیں رکھتی. فقط اتنی تبدیلی کے ساتھ کہ بعض کے ہاں کچھ نام تبدیل ہیں، باقی ہر جگہ پہ یہ عقیدہ موجود ہے، ہر جگہ پہ ہمیں یہ عقیدہ ملے گا. اب یہ عقیدہ تو موجود ہے اور سبھی اس کو مانتے بھی ہیں. ہم نے یہ بات بھی ثابت کی کہ فقط ہمارا مذہب وہ مذہب ہے کہ جو اس عقیدے کو مانتا بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ دلیل بھی رکھتا ہے کہ وہ امام ہیں اور یہ دلیل بھی رکھتا ہے کہ معصوم ہیں. اب شروع سے اول روز سے باطل کا یہ کام رہا ہے کہ جب وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب وہ اس کے مقابلے میں دلیل نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ شبہ ایجاد کرتا ہے کہ کسی طرح سے میں انہیں بھٹکاؤں، کسی طرح سے انہیں میں راستے سے سائڈ پہ کر دوں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ شبہ ایجاد کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے مہدویت کے بارے میں بھی کچھ شبہ ایجاد ہوئے.
آج ان میں سے چند شبہوں کا آپ کو جواب دینا ہے اور ان شبہوں کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ آج کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، 3 شبہوں کو بیان کریں گے اور ان کا حل اور ان کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے جو شبہہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور 1200 برس یا اس سے کچھ عرصہ کم ابھی تک اس دنیا میں موجود ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی اور طولانی زندگی کیسے ممکن ہے کہ ایک فرد اتنی لمبی زندگی کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا شبہ یہ۔ اور دوسرا شبہ جو اکثر اوقات کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اگر غیب ہے ہی تو غیبت کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا بغیر وجہ کے ہی اسے خدا نے غیبت میں رکھا ہے یا اس کا کوئی فلسفہ اور وجود کا کوئی وجہ بھی ہے؟ اور تیسرا اشکال جو ہم پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امام کا معنی یہ کیا ہے کہ امام کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، رہنما۔ تو امام جو غائب ہے وہ آپ کی کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ تو بس آج کی مجلس میں یہ 3 شبہے، ان کا بیان اور اس کا جواب، کیونکہ یہ جو عشرہ رکھا گیا ہے اس میں کوشش یہ ہے کہ علمی گفتگو کی جائے، تو تھوڑی سی پیچیدہ گفتگو ہوگی، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کے ذات پر۔ اب پہلے شبہے کا جواب سن لیجئے۔ شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر امام اس دنیا میں موجود ہیں تو اتنی طولانی زندگی، اتنی لمبی زندگی، اتنی طویل زندگی کیسے ممکن ہے؟ تو کسی بھی چیز پہ 3 طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی بات ہو، اگر کوئی دلیل دینی ہو تو 3 طرح کی دلیلیں ہوں گی، یا دلیل عملی ہوگی، یا دلیل سائنسی ہوگی، یا دلیل منطقی ہوگی۔ اب ہم سب سے پہلے دلیل عملی دیتے ہیں۔ دلیل عملی کیا ہوتی ہے؟ دلیل عملی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا، جب اسے دیکھا تو ہم نے کہا کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ مثلا اب آپ مجھ سے کہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس رات کے بعد سورج آ جائے اور دن ہو جائے، میں کہوں گا جی، تو آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا روزانہ ایسے ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے دلیل عملی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ فقط ہمارا مذہب تشیع کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ اس کی ہر بات کی دلیل قرآن میں موجود ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ دلیل عملی کو بھی قرآن سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ اب آپ سب احباب پڑھے لکھے تشریف فرما ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 259 حضرت عزیز کا واقعہ ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عزیز کو 100 سال کے لیے سلا دیا اور 100 سال کے بعد جگایا، تو اب کیا دیکھا؟ کہا وانظر الی طعامک وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی بھی طرف دیکھ، اپنے کھانے کی بھی طرف دیکھ۔ اب حضرت عزیز نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو کیا پایا؟ گدھے کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، گدھے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ جب کھانے کی طرف دیکھا، کھانا بالکل تر و تازہ پڑا تھا، بالکل ٹھیک پڑا تھا۔ اب خدا یہ کہہ کے بتانا کیا چاہتا ہے؟ خدا بتانا یہ چاہ رہا تھا، ارے بھائی جو طاہر ہوتا ہے اگر وہ 100 سال بھی رہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا، اور جو نجس ہوتا ہے وہ 100 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ جو طاہر ہوتا ہے وہ ہزاروں سال بھی رہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو نجس ہوتا ہے 100 سال بعد اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔ اب اسے کیسے آپ دلیل بنا رہے ہیں؟ ایک کھانا عموماً ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کتنی دیر میں خراب ہو جاتا ہے؟ کتنی دیر میں خراب ہو جاتا ہے؟ 24 گھنٹے، ہر 40 گھنٹے یا 50 گھنٹے؟ فریزر کا دور نہیں تھا، اس طرح سے محفوظ نہیں کرنا جیسے ہم فریز کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ کھانا کہ جس کی طولانی سے طولانی عمر 50 گھنٹے ہو سکتی ہے، وہ 100 سال پڑا رہا لیکن خراب نہیں ہوا۔ وہ 100 سال پڑا رہا لیکن خراب نہیں ہوا۔ تو وہ انسان کہ جس کی طولانی عمر عموماً 70 سال ہو سکتی ہے، اگر وہ کچھ 1000 سال کی عمر کر رہے تو کیا مسئلہ ہے؟
توجہ ہے میرے سامعین کی؟ اگر وہ کھانا جو 50 گھنٹے صرف رہ سکتا ہے وہ 100 سال تک رہ سکتا ہے، تو ایک بشر جو 70 سال کی عموماً زندگی کرتا ہے، کچھ ہزار سال کی زندگی کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل عملی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ سے بھی پہلے کے غیبت میں ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی اشکال نہیں ہوتا ان کو۔ توجہ ہے نا میرے سامعین کی؟ تو بہت سی ایسی آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ اور دوسری دلیل سائنسی دلیل۔ دلیل سائنسی کیا ہوتی ہے؟ دلیل سائنسی ہوتی ہے تجربات کے ساتھ۔ مثلا ہم نے جب یہ دیکھا کہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، تو کبھی دن ہوتا ہے تو کبھی رات ہوتی ہے، تو اس سے سائنس نے یہ تجربہ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے، یہ زمین لگاتار گردش کر رہی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ عمل سے یہ ثابت کریں، تو عملی دلیل کہے گی نہیں بھی میں یہ نہیں بتا سکتی کیونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن سائنس کہے گی ایسا ہے کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم سائنس سے پوچھیں کہ ایک انسان 1000 سال یا اس سے زیادہ کی زندگی کیوں نہیں گزار سکتا، تو وہ سائنس یہ کہے گی کیونکہ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک مادے کی صورت میں آتا ہے، ایک وجود کی صورت میں آتا ہے، تو جیسے ہی اس دنیا میں واقع ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اسے عارض ہو جاتی ہیں، بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو اسے عارض ہو جاتے ہیں، جو اس کے سسٹم کو آہستہ آہستہ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر کار وہ خراب ہوتا ہوتا ختم ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ سائنس یہ کہے گی۔ اور اسی پہ جاپان میں ایک نظریہ بھی بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر ایک انسان کو صحیح طور پہ ڈائٹ دی جائے اور اسے کوئی بہت زیادہ ذہنی تکالیف بھی نہ ہو، ٹینشنز بھی نہ ہو، تو ایک انسان 170 برس کی زندگی گزار سکتا ہے، عمومی زندگی 170 برس کی گزار سکتا ہے۔ اب سائنس نے جو اتنی لمبی عمر کا انکار کیا، 1000 سال یا اس سے زیادہ کی، وہ اس لیے کیا کیونکہ انسان مادی صورت میں وجود میں ہے۔ بس جب مادی صورت میں ہے تو باہر کے عوارضات اس کو لاحق ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا سسٹم خراب ہوگا اور یہ مر جائے گا۔ لیکن جو انسان مادے کی صورت میں نہ ہو، اس کے بارے میں سائنس نہیں کہے گی کہ وہ 1000 سال سے پہلے مر جائے، یہ 2000 سال سے پہلے مر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ تو مادے کی صورت میں ہی نہیں، جب مادے کی صورت میں نہیں تو اس کے باہر کے عوارضات اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو بس وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو ہم بھی امام زمانہ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ امام زمانہ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس طرح مادی صورت میں نہیں، کہیں ان کا گھر ہو، ان کے بیوی بچے ہوں، وہ کھا پی رہے ہوں، اس طرح سے تو ہم نہیں کہتے ہیں۔ بس جب اس طرح سے نہیں کہتے تو 1000 کیا کئی ہزار سال زندگی گزارنا ممکن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سائنس کہہ رہی ہے، کئی ہزار سال کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اب تیسری دلیل پہ آ جائیں، دلیل منطقی۔ میں نے تینوں طرح کی دلائل اس لیے دیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ آپ تو فقط عمل سے ثابت کر سکتے ہیں، سائنس سے ثابت نہیں ہوتا، یا کوئی کہے کہ آپ تو فقط سائنس سے ثابت کر سکتے ہیں، عقل تو اس کو مانتی نہیں۔ ہم تینوں طرح سے ثابت کر کے بتائیں گے کہ مہدی موجود ہے۔ توجہ ہے میرے سامعین کی؟ دلیل منطقی۔ دلیل منطقی کیا ہوتی ہے؟ یعنی عقلی دلیل۔ اب عقل کیا بحث کرتی ہے؟ عقل یہ بحث کرتی ہے کہ کبھی بھی دو مستقل چیزوں کا ایک ہی وقت میں علیحدہ علیحدہ ہونا ممکن ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ایک چیز کا دو علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ ہونا ممکن نہیں۔ یعنی عقل اس چیز کی نفی کرے گی جو عقل سے تعارض کرے۔ آپ کو اس کو آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اب آپ کے سامنے جو یہاں پر بیٹھا ہوں، بعین ہی یہی میرا وجود میرے گھر میں بستر پہ سو بھی رہا ہے، تو آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل کہتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہی بات ہے نا۔
لیکن اگر کوئی چیز عقل سے نہ ٹکرائے، عقل اس کی نفی بھی نہیں کرے گی. عقل کہے گی کہ یہ چیز میرے ساتھ نہیں ٹکرا رہی. میں کہتا ہوں میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں اور یہیں پہ ہوں، آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ عقل سے یہ چیز تعارض ہی نہیں کرتی، ایسا ممکن ہے. بعین ہی جب ہم نے یہ چیز ثابت کر دی کہ اتنی لمبی عمر پہلے بہت سے لوگ گزار بھی چکے ہیں اور سائنس سے بھی ثابت کر دی، اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں جو عقل کو کہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں. تو پس جب کوئی چیز بھی عقل سے نہیں تعارض کرے گی، نہیں ٹکرائے گی، تو عقل بھی یہ کہے گی کہ اتنی زندگی ہونا ممکن ہے، اتنی طولانی زندگی ہونا ممکن ہے. تو ہم نے تینوں طرح کے دلائل دیے کہ تینوں طرح سے ہم نے ثابت کیا کہ ایسا ہونا ممکن ہے. اب اگلے شبے پہ آ جائیے کہ جب ہم نے دو چیزوں کو ثابت کر لیا، امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، اور یہ بھی ثابت کر لیا کہ اتنی طولانی زندگی بھی ممکن ہے. اب اگلا شبہ کہ آیا امام علیہ السلام جو غیبت میں ہیں کسی فلسفے کے تحت ہیں یا بغیر کسی فلسفے کے؟ بس ویسے خدا نے غیبت میں رکھا ہوا ہے، جب دل کرے گا تو کہے گا ظہور کر لیں. اب فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے چند ایک وجوہات آپ کے سامنے گزارش کرنی ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر. انہی وجوہات میں سے پہلی وجہ انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز انسان کے سامنے ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. جو چیز انسان کے سامنے ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس وقت ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اندر ایک نبی موجود ہے یا ہمارے پاس خدا ایک نبی بھیج دے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے اپنے سر پہ بٹھائیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہمارا یہی عقیدہ ہے نا؟ ہم اس کی کتنی عزت کریں گے؟ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم اس کی کتنی عزت کریں گے. لیکن یہی نبی جب ان اسرائیل کے پاس تھے تو وہ ایک دن میں 70 نبیوں کو مار دیتے تھے. 70 انبیاء کا ایک دن میں قتل کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تھے تو ان کو قدر نہیں تھی. اسی طرح سے جب بنی اسرائیل میں اتنے نبی گزر چکے، سب انبیاء گزر چکے، لیکن لوگوں نے انبیاء کی باتوں کو نہیں تسلیم کیا، تو خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 550 سال کوئی نبی نہیں بھیجا. اب جب 550 سال کوئی نبی نہیں آیا تو اب لوگوں میں ایک فضا پیدا ہوئی. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. تو انہوں نے کتنا بڑا کام کیا کہ کتنی جگہوں پہ فتوحات کی اور اسلام کو کتنا زیادہ پھیلا سکے. اسلام کے پھیلانے اور پھیلنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اتنا طولانی عرصہ جو انبیاء نہیں رہے تو لوگوں کو اس چیز کی قدر ہو گئی. بعین ہی جب رسول اللہ کے بعد 11 ائمہ آئے، ہر امام کے بعد دوسرے امام کو قتل کیا جاتا رہا، شہید کیا جاتا رہا. اب جب خدا نے اس تمام منظر کو دیکھا تو خدا نے یہ کہا کہ اب میں اپنی آخری حجت کو 12ویں امام کو پردہ پوشی میں رکھوں گا، تاکہ خود انسان میں یہ چیز اجاگر ہو، یہ نور اجاگر ہو کہ وہ اس کی قدر کر سکے. پہلا فلسفہ خود انسان کی فطرت ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کے غائب ہونے کی ایک جو وجہ ہے اور جو علت ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ امام علیہ السلام کو اس لیے پردہ پوشی میں رکھا گیا، اس لیے غائب رکھا گیا تاکہ آپ لوگوں کا امتحان لیا جا سکے، آپ کو آزمایا جا سکے. خدا تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ خدا تو وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ جان سکے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، تاکہ آزمائش کر سکے
تو انسان کی زندگی کا ایک مقصد آزمائش ہے. اب خدا نے آپ کے اور میرے امام کو اس لیے غیبت میں رکھا تاکہ ہمیں آزمایا جائے کہ جب امام ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیسے رہتے ہیں, کیا ہم انہیں یاد بھی کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں. ایک اس کی علت اور وجہ, خود اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آزمایا جائے, ہماری آزمائش کی جائے. اس کی تیسری وجہ اور تیسری علت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لگاتار انسان کمال کی طرف بڑھ رہا ہے. مثلا آج سے 100 سال پہلے جو نظریات سے, آج کے نظریات ان سے تبدیل ہیں لیکن ان سے پختہ ہیں. آج سے 100 سال پہلے جو عمارتیں تھیں, آج کی عمارتیں ان سے مختلف ہیں لیکن بہتر ہیں. یعنی انسان مسلسل کمال کی طرف گامزن ہے, کمال کی طرف سفر طے کر رہا ہے. تو اب انسان جب کمال کی طرف جا رہا ہے تو جب انسان حد کمال پہ پہنچ جائے گا تو انسان کی فطرت یہ آواز دے گی کہ حق کو تلاش کرے, حق کا متلاشی ہو جائے. اور جب انسان حق کو تلاش کرے گا تو در اہل بیت کے علاوہ کہیں حق نہیں ہے, تو خود بخود در اہل بیت پہ آ جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ اسی انتظار میں ہے کہ انسان اپنے کمال تک پہنچ جائے. پس جب انسان اپنے کمال تک پہنچ جائے گا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے گا, امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے گا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں, عموماً بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام نے جب آنا ہے تو تلوار سے سارا اسلام پھیلانا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ امام نے آنا ہے اور تلوار اٹھا لینی ہے اور جو اسلام قبول نہیں کر رہا اسے قتل کر دینا ہے. کیونکہ خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر امام زمانہ اس دنیا میں آتے ہیں اور آ کے تلوار سے اسلام پھیلاتے ہیں تو وہ تو جبر کر رہے ہیں, اور خدا کہہ رہا ہے دین میں جبر نہیں ہے. اسلام تلوار سے نہیں بلکہ دلیل سے پھیلے گا کہ جب انسان اپنی کمال کی منزل تک پہنچ جائے گا اور حق کا متلاشی ہوگا تب امام زمانہ اپنی دلائل کو پیش کریں گے, اور تب لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ حق ہے تو خود بخود حق کی جانب آ جائیں گے. توجہ ہے میرے سامعین کی؟ تو خود بخود حق کی جانب چلتے ہوئے آ جائیں گے. تو امام زمانہ کی غیبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمال تک پہنچ جائے. یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غائب میں ہیں. یہ فلسفہ غیبت تھا. اب تیسری بات کہ امام کا آپ نے معنی تو یہ کیا کہ امام کا معنی ہے کہ جو راہ راست پہ رکھے, جو انسان کو بھٹکنے نہ دے, سیدھے راستے پہ رکھے. تو جو امام ظاہر نہیں ہے, آپ کے اندر موجود نہیں ہے, وہ کس طرح سے آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے آپ کا پیشوا بن سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے آپ کو مشکلات سے بچا سکتا ہے اور آسانیاں دے سکتا ہے؟ تو اس کو بھی ہم ثابت کرتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے. کسی بھی چیز کے وجود کے دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں, یہ ظاہری فائدہ ہوتا ہے یا باطنی فائدہ ہوتا ہے. اب ظاہری فائدہ کیا ہوتا ہے اور باطنی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہری فائدہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے. مثلا ظاہری میرا جسم صحت مند ہوگا, نظر آئے گا. اور ایک باطنی فائدہ بھی ہوتا ہے. باطنی فائدہ کیا ہوگا کہ اگر میں اچھی غذا نہیں کھاؤں گا, مثلا میں نے زہر کھا لیا, تو اس کا باطنی نقصان ہوگا کیا کہ بندہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا. اب اس نے کیا کیا, اس کے اندر کے نظام کو مختل کر دیا اور انسان مر گیا. لیکن کیا وہ اندر کا نظام رکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں. یہ باطنی فائدہ ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اس دنیا میں دونوں طرح کے فائدے ہیں, ظاہری فوائد بھی ہیں, باطنی فوائد بھی ہیں. ظاہری فوائد کیا ہیں اور باطنی فوائد کیا ہیں؟ پہلے ہم باطنی فوائد بیان کرتے ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں محمد و آلہ وسلم، فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء، اذا ذهب النجوم ذهب السماء، واہل بیتی امان لأہل الارض، اذا ذهب اہل بیت ذهب اہل الارض، کہ یہ ستارے آسمان والوں کے لیے پناہ گاہ ہیں، ان کے رہنے کا، ان کے وجود کا سبب ہیں۔ پس جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان والے ختم ہو جائیں گے، اور اسی طرح یہ دنیا جس وجہ سے قائم ہے وہ ہے اہل بیت کا سبب۔ پس جب تک اہل بیت موجود ہیں یہ دنیا قائم ہے، اور جیسے ہی اہل بیت نہیں ہوں گے دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا کا خود موجود ہونا اور وجود میں ہونا اہل بیت کی ایک کرامت اور ان کی ایک نشانی ہے، کہ انہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے، انہی کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ امام کا کیا فائدہ ہے؟ ارے بھئی جس کی وجہ سے کھا رہے ہو، جس کی وجہ سے زندہ ہو، جس کی وجہ سے پی رہے ہو، اسی کے لیے کہتے ہو کہ کیا فائدہ ہے؟ توجہ ہے میرے سامعین کی؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتائیں امام فلاں کے برابر ہے، کیا فلاں کے برابر ہے، کیا فلاں امام سے افضل ہے؟ میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ ارے بھئی ذرا غور کرو، سوال کیسے کر رہے ہو؟ دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہوتا، صدقہ کرنے والا اور صدقہ لینے والا برابر نہیں ہوتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا۔ ارے بھئی جس کے صدقے میں یہ کائنات چل رہی ہے وہ، اور جس کے صدقے میں وہ کھا رہا ہے، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا الہ، جس کے صدقے میں آپ کو یہ غذا مل رہی ہے، جس کے صدقے میں آپ کو یہ زندگی مل رہی ہے، اس کی برابری کا سوچتے ہو؟ یہ تھا امام علیہ السلام کا باطنی فائدہ، معنوی فائدہ۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ امام کا ظاہری فائدہ کیا ہے؟ امام ہماری ظاہر میں مدد کیسے کرتے ہیں؟ تو ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے، کوئی بہت پرانا واقعہ بیان نہیں کروں گا، ابھی 40 برس پہلے کا واقعہ۔ ایک بزرگ عالم دین سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایران جو ہے اس کا علاقہ پاکستان سے تقریباً ڈبل ہے، دگنا ہے، اور بہت سے پہاڑی علاقے بھی ہیں، لیکن آبادی بہت کم ہے، اور اگر 40 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو آبادی اور بھی کم تھی۔ اس ٹائم کا واقعہ ہے، کہتے ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک ٹرکوں کا اڈا تھا، وہاں پہ سب ٹرک ڈرائیور کٹھے بیٹھے تھے، اتنے میں آذان آئی تو ایک ٹرک ڈرائیور اٹھا اور کہتا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار پہلے تو آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، آج کیا ہوا؟ آج کیوں نماز کے لیے جا رہے ہو؟ ساتھ ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کا رویہ کچھ تبدیل سا ہے، نہ کسی سے برے الفاظ سے بات کرتے ہو، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہو، بڑے عبادت گزار اور پرہیزی ہو گئے ہو، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسا ریزن نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، بس ویسے۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو ہوا ہے، ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس وقت اس نے کہا کہ کچھ یوم پہلے میں فلاں پہاڑی سلسلے میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ اب سردیوں کی راتیں اور اتنی سردی کے برف باری، ہر چیز جمے جا رہی ہے، اور ارد گرد نزدیک میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ورک شاپ ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروا لوں۔ کہا کہ جب ایسا ہوا تو میں نیچے اترا، میں نے گاڑی کو دیکھا کیا ہوا ہے، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی۔ کہا میں جب بالکل مایوس ہو گیا تو میں دوبارہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب جب کہتا ہے میں گاڑی میں بیٹھا تو مجھے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ کہتا ہے جب میں نے اپنی موت کو آنکھوں کے سامنے پایا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے بہت سی نمازوں کو بھی ترک کیا ہے، بہت سے روزے بھی نہیں رکھے،
بہت سے حرام کاموں کو انجام دیا ہے، بہت سے واجبات کا تارک ہوں، میں نے فلاں کا حق بھی غصب کیا ہے، میں نے فلاں برا کام بھی کیا ہے. کہتا جب مجھے اپنے تمام اعمال یاد آئے تو میری آنکھوں سے پانی برسنے لگا. اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں نے مر جانا ہے، لیکن اتنی دیر میں میرے دل میں ایک کرن پھوٹی اور میرے دل سے یہ آواز آئی. میں نے روتے ہوئے امام زمانہ کو پکارا اور کہا امام زمان آپ تو اس دنیا میں موجود ہیں، آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہتا ہے بس میں نے یہ کہا کہ امام علیہ السلام ایک مرتبہ میری مدد کر دیجئے، آئندہ کے بعد کوئی حرام انجام نہیں دوں گا اور کسی بھی واجب کو ترک نہیں کروں گا، ہر کام کو صحیح طور پہ انجام دوں گا. کہا اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی. کہا میری آنکھ لگی، اتنی دیر میں ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر میری گاڑی کا دروازہ لاک کیا اور نوک کر کے کہنے لگا کہ بھائی کیا ہوا، یہاں کیوں رکے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میں نے بہت کوشش کی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ مجھے آپ کا اگر گھر ہے تو وہاں لے جاؤ، اور اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے تو مجھے اپنے ساتھ ہیلپ کے لیے لفٹ دے دو اور وہاں تک چھوڑ دو جہاں کوئی آبادی ہو. تو اس نے کہا نہیں میں آپ کی گاڑی ہی ٹھیک کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی، میں نے مکمل دیکھ لیا ہے، یہ گاڑی ٹھیک ہونے والی نہیں. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ مجھے بھی دیکھنے دو. کہا میں نیچے اترنے لگا، اس نے کہا نیچے نہیں اترو، اوپر ہی بیٹھو. کہا وہ گیا، اس نے جا کے پتہ نہیں کیا کیا اور پھر آ کے مجھے کہا کہ ذرا آپ سلف لگاؤ. تو کہا جیسے ہی میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی. کہا اب میں بہت پریشان ہوا کہ میں نے بھی سب کچھ دیکھا تھا لیکن گاڑی نہیں سٹارٹ ہوئی، ابھی کیا ہوا؟ کہا جب میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو میں نے کہا یار اس کا ادھر نزدیک میں کوئی گھر بھی نظر نہیں آتا اور اس کی کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آتی. تو میں نے سوچا شاید یہ بھی کوئی میری طرح انسان ہے کہ جو راستہ بھٹک کے یہاں آ گیا. تو میں نے اسے کہا کیا میں آپ کی مدد کر دوں؟ اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا جہاں کوئی آبادی ہو، آپ یہاں اکیلے ہیں کیا کریں گے؟ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا. کہا جب میں نے اصرار کیا اور پوچھا بتاؤ کہ تم ہو کون، تو اس وقت اس نے کہا کہ ارے تم یہ گمان کیوں نہیں کرتے کہ تم نے جسے پکارا تھا میں وہی ہوں. تو جو ہے میرے سامنے کی کہ تم یہ گمان کیوں نہیں کرتے کہ وہ جسے تم نے پکارا تھا میں وہی ہوں. کہا مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی، میں چل پڑا. کہا جب میں راستے میں گیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو امام زمان کو پکارا تھا، یہ کوئی اور فرد نہیں تھا، یہ کوئی اور شخص نہیں تھا، میرے وقت کا امام تھا. تو کہا اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے واجب کو ترک نہیں کیا، کبھی کوئی حرام انجام نہیں دیا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام ہماری ظاہری مدد بھی کرتے ہیں، فقط ہمیں صدق دل سے انہیں یاد کرنا ہے، صدق دل سے انہیں پکارنا ہے. اور اگر دل کرے تو کبھی آزما کے دیکھیے گا، جتنی جلدی امام زمان مدد کرتے ہیں دنیا کا کوئی فرد مدد نہیں کر سکتا. اب ہم ایسے امام پہ جب یقین رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی کام بھی سر انجام دینے چاہیے، ہمیں اس امام کے لیے زمینہ سازی کرنی چاہیے. تو ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے آپ سب یہ عہد کریں آج کے دن کہ آئندہ کے بعد اپنے گھروں میں جا کے ایک رسم ضرور شروع کریں گے کہ آپ کے گھر کا ہر فرد جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے اپنی زبان سے یہ کلمہ کہے السلام علیکہ یا مولا یا صاحب عصر والزمان. کیوں؟ کیونکہ انسان جسے یاد رکھتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے. جب انسان کسی کو بھول جاتا ہے تو اس کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ امام کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے امام کو یاد رکھنا ہوگا.
اور اس چیز کی عادت اپنے بچوں کو سب سے پہلے ڈالیں کہ یہ بچے جب چھوٹی عمر سے یہ کہنا سیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ ہمارا امام موجود ہے تو کل کسی ملحد کے کہنے پہ ملحد نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اپنے امام کی تبلیغ کریں گے، بلکہ اپنے امام کے ناصرین میں شمار ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے امام کو یاد رکھنا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے اپنے اوپر امام علیہ الصلاۃ والسلام کی سلطنت قائم کرنی ہے، کسی حرام کو انجام نہیں دینا، کسی واجب کو ترک نہیں کرنا، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے امام خوش ہوتے ہیں، اور ہر اس کام کو نہیں کرنا جس سے امام ناراض ہوتے ہیں۔ جب اپنے آپ پہ سے لاگو کر لیں پھر اپنے گھر والوں پہ سے لاگو کرنے کی کوشش کریں، تو بس اس طرح کرتے کرتے پوری دنیا میں ایک دن مہدویت چھا جائے گی، انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا۔ تو یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری فائدہ ہے کہ اگر صدق دل سے انہیں یاد کریں تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب ان پوری باتوں کا اگر لب لباب چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ اس پوری بات کو ایک جملے میں بند کر دوں تو ایک جملہ سماعت فرمائیے۔ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کو جس نام سے یاد کیا جاتا ہے زیارات میں اور دعاؤں میں، وہ کہا گیا ہے السلام علیکہ یا وارث اہل بیت النبوہ، ہمارا سلام ہو وارث اہل بیت پر، اور جس نام سے یاد کیا گیا ہے وہ ہے السلام علیکہ یا وارث خون الحسین، ہمارا سلام ہو خون حسین کے وارث پہ۔ امام زمان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خون کے وارث ہیں۔ امام حسین کون ہیں؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جس کے لیے زیارت وارثہ میں کہا گیا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا وارث علی مرتضیٰ، حسین آدم کا بھی وارث، حسین نوح کا بھی وارث، حسین اسماعیل کا بھی وارث، حسین اسحاق کا بھی وارث، حسین یعقوب کا بھی وارث، حسین محمد مصطفیٰ کا بھی وارث، حسین علی مرتضیٰ کا بھی وارث، حسین 1,24,000 پیغمبروں کا وارث، اور جو حسین کا وارث ہو اسے مہدی کہتے ہیں۔ یا الہ، جو حسین کا وارث ہو اسے مہدی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی خداوند تعالیٰ ہمیں اس گفتگو پہ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ ہمیں واقعاً امام کے ناصرین میں شمار فرمائے، اور خداوند ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام کی نصرت کر سکیں، اور خداوند سے آخری دعا ہے کہ خداوند ہمارے 12ویں امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔